الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں انتہائی اہم مسئلہ لے کر آئے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ آیا کسی مسلمان عورت کا کسی کافر سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں، وہ کسی کافر سے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں، تو اس کا جواب عرض کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ اسلام ہمارا محسن ہے اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اور ہمیں اللہ رب العالمین کے احکامات کو حرز جاں بنانا چاہیے۔ کسی مسلمان عورت کا نکاح کافر سے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان عورت کافر سے نکاح کرے گی تو وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مسلمان عورت کی توہین ہے، اور اسلام اس کو باعزت باوقار دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک کافر کے گھر میں اس کا رہنا ہی اسلام کی نظر میں توہین ہے، کیونکہ یہ غلبہ اسلام کے بھی خلاف ہے۔ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، نہ کہ مغلوب ہونے کے لیے۔ بیوی فطری طور پر اپنے شوہر کے ماتحت ہوتی ہے، اور اس نکاح میں تو شدید خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں مسلمان بیوی جو ہے وہ کہیں کافرہ ہی نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا أَوْلِيَاءَ، تم مشرکوں سے اپنی مومن عورتوں کا نکاح مت کراؤ تاکہ وہ ایمان لے آئے۔ مشرکوں سے مراد یہ اعتقادی مشرک، جس طرح مشرکین مکہ تھے، اس طرح کے مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ مومنات کا نکاح اللہ رب العالمین نے منع فرما دی ہے۔ حافظ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ المتوفی 911 ہجری اپنی کتاب الاکلیل فی استنباط تنزیل کے اندر صفحہ 51 میں فرماتے ہیں، اس آیت کے تحت ہی فیہ تحریم نکاح الکافری للمسلمۃ مطلقاً وہو اجماع، اس آیت میں دلیل ہے کہ کافر کا نکاح مسلمان عورت سے مطلقاً حرام ہے، اور اس پر اجماع ہے، یعنی سارے کے سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں، اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ ایک مسلمان عورت کا نکاح کافر سے جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 141 ہے، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی اختیار نہیں رکھا، تو ایک مسلمان عورت پر ایک کافر شوہر کا اختیار کیوں کر ہو سکتا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول ہے جو شرح الاثار طحاوی کی جلد 3 صفحہ 257 میں ہے، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری جلد 9 صفحہ 421 میں اس کی سند کو صحیح بھی کہا ہے۔ وہ قول یوں ہے کہ ایک یہودیہ عورت یا ایک عیسائی عورت کسی یہودی یا عیسائی کے نکاح میں ہے، ان میں سے ایک عورت یعنی جو یہودیہ ہے وہ مسلمان ہو جاتی ہے، یا عیسائی عورت ہے وہ مسلمان ہو جاتی ہے۔ آلریڈی ان دونوں کا نکاح تو یہودی یا عیسائی کے ساتھ تھا نا۔ آپ سے پوچھا گیا آیا وہ جو مسلمان ہونے والی عورت ہے وہ اب اس یہودی یا عیسائی کے نکاح میں رہ سکتی ہے کہ نہیں؟ فرمایا یفرق بینہما، ان دونوں کے درمیان جدائی ڈالی جائے گی۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہے مغلوب نہیں۔ تو علامہ ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ تعالی 620 ہجری میں آپ فوت ہوتے ہیں، اور آپ کی کتاب ہے المغنی جلد 7 صفحہ 155 ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں الاجماع المنعقد علی تحریم تزوج المسلمات علی الکفار، اس پر اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ اہل علم، اہل فضل، اہل تقوی اس بات پر متفق ہیں کہ مسلم خواتین کا کفار سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اس لیے مسلم خواتین کو چاہیے کہ اپنے متعلق فیصلہ کرتے وقت اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں اور اسلام کی جو نورانی تعلیمات ہیں ان کو مد نظر رکھ کر وہ فیصلہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے عین مطابق ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے متعلق غلط فیصلہ کر دیں اور ان کو دنیا آخرت میں سبکی اٹھانا ہو اور دنیا آخرت میں نقصان اٹھانا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ہدایت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے اس ہدایت کا راہی بنائے رکھے اور اسلام کا قدردان بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے ذریعے سے عافیت عطا فرمائے رکھے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، ہمارا معاشرہ پریشانیوں کی آماج گاہ بن گیا ہے۔ شاید اس کی بنیادی وجہ دین سے دوری ہے، اور جو اہل علم ہیں وہ اپنا کام صحیح معنوں میں نہیں کر رہے، ممبر و محراب خاموش ہیں۔ صحیح معنوں میں لوگوں کو دینی
رہنمائی سے آشنا نہیں کیا جا رہا، جس وجہ سے نت نئے مسائل پریشانیاں جنم دے رہی ہیں۔ ان میں سے ایک معاشرتی بے راہ روی جو ہے کہ بچیاں گھر سے بھاگ کر فرار ہو کر شادی کر لیتی ہیں، عدالتوں میں ان کے نکاح ہو جاتے ہیں، والدین بیچارے پریشان رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے والدین کے حقوق بیان کیے ہیں۔ والدین کے کیا حقوق ہیں؟ ان سے جھگڑا کرنا، ان کو مارنا پیٹنا، ان کو ستانا، تنگ کرنا تو درکنار، اف تک بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا ہے۔ کیا ایک بچی جو گھر سے بھاگ کر نکاح کر لیتی ہے، عدالتی نکاح کرتی ہے، اس نے اپنے باپ کو ستایا ہے یا نہیں ستایا؟ کیا اس کو اللہ اور اس کے رسول اس کی اجازت دیتے ہیں؟ قطعاً اجازت نہیں دیتے۔ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ دین اسلام نے اصول و احکام اور تہذیب و ثقافت اور معاشرت کے بارے میں واضح رہنمائی کی ہے۔ باپ بیٹی کے مقدس رشتہ سے آشنا کیا ہے۔ بیٹی عزت ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے باپ کی اجازت کے بغیر شادی کر لیتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کی عزت فرار ہو گئی ہے۔ ایسا باپ مارے شرم کے زمین میں گڑ جاتا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی دہلیز سے باہر قدم رکھنا اپنے لیے باعث عار اور ذلت و رسوائی سمجھتا ہے۔ بھلا اسلام اس اقدام کی کہاں اجازت دیتا ہے؟ بالکل بھی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے جو نکاح روا رکھا ہے اس میں 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ولی کی اجازت ہے۔ ولی کی اجازت بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ دوسری بیٹی کی رضامندی اور اس کی خوشنودی ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ مہر ہے۔ اگر تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مفقود ہو جاتی ہے تو نکاح نہیں ہوتا۔ باپ راضی ہے، بیٹی راضی نہیں تو نکاح نہیں ہوگا۔ باپ راضی نہیں، بیٹی راضی ہے اور مہر بھی ہے، نکاح نہیں ہوگا۔ اسی طرح باپ بیٹی دونوں، ولی کی اجازت بھی ہے اور بیٹی کی رضامندی بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ مہر مقرر نہیں کیا گیا تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے ماحول معاشرہ میں اس قدر بے راہ روی آئی ہے کہ بچیاں اپنے متعلق خود فیصلے کرتی ہیں، ان فیصلوں میں اپنے والدین کو انوالو نہیں کرتی۔ باپ سے کوئی مشورہ نہیں، باپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں، اس کی رضامندی شامل نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، اپنی مرضی سے نکاح کر لیتی ہیں۔ یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں دین لائیں اور بچیوں کی اسلامی طور طریقے پر تربیت کریں، تاکہ وہ بڑی ہو کر اپنے متعلق جو فیصلہ کریں وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کریں۔ ماں باپ کی عزت کو بڑھائیں، نہ کہ ان کی عزت کو گھٹائیں اور ان کے لیے باعث عار بنیں۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ جو محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض جو والدین فیصلوں میں بچیوں پر جبر کرتے ہیں، یعنی جبری فیصلے ان پر نافذ کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہیں شادی کرنی ہے۔ وہ روتی پیٹتی ہے کہ میں یہاں شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے یہاں پسند نہیں ہے نکاح کرنا، لیکن اس کو مجبور کر دیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ زہر ہے، بگاڑ، خرابی، پریشانی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور یہ رشتہ کمزور رشتہ ہوگا۔ ظاہر ایک بچی کا ذہن جو ہے وہ نہیں وہاں موافقت کھاتا، وہ وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن جبراً اس کو وہاں بیاہ دیا جائے یقیناً پریشانی ہوگی، اور اس کی زندگی کو ہم نے اجیرن بنا دیا۔ شاید وہ والدین کی خاطر اس تکلیف اور اذیت کو ساری زندگی سہتی رہ جائے، مگر اس کو ظلم ہی کہا جائے گا نا۔ اور اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ بچیوں سے پوچھا بھی نہیں جاتا، ہم اس کو عار سمجھتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بچی اگر اپنی رائے دیتی ہے تو اس کو بدتمیزی تصور کیا جاتا ہے کہ اس میں شرم و حیا نہیں ہے، یہ بول پڑی کہ فلاں جگہ میں نے شادی کرنی ہے، حالانکہ شریعت نے اس کو حق دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اللہ سے ڈر کر شریعت کے احکامات کی پیروی کرے، باپ اپنا حق ادا کرے، بیٹی کو چاہیے کہ وہ اپنا حق جو ہے اس کے حوالے سے وہ شریعت کے تابع رہے۔ اس سے ایک بہترین معاشرہ جو ہے نا وہ تشکیل پائے گا۔ اللہ رب العالمین کے ارشادات بہت واضح ہیں اس حوالے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بہت واضح ہیں کہ ولی کی اجازت بغیر نکاح نہیں ہے۔
یہ جو بچیاں گھر سے فرار ہو کر عدالت میں نکاح کر لیتی ہیں، یہ نکاح نہیں ہے۔ عدالت کو کوئی حق نہیں ہے نا، ولی کے ہوتے ہوئے کوئی جج، کوئی جسٹس وہ اس کا نکاح کرا دے، کوئی مولانا، کوئی بزرگ یا کسی پنچایت کا بڑا معزز اس کا نکاح کرا دے، یہ نہیں ہے۔ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 232 ہے۔ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور پھر وہ اپنی مقررہ عدت کو پہنچ جائیں تو ان کو اپنے خامدوں سے نکاح کرنے سے مت روکو، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ یہ آیت دلیل ہے کہ ولی کی اجازت بغیر نکاح درست نہیں۔ اس آیت میں اولیاء کو خطاب ہے، اس سے عورت کے نکاح میں ان کا اختیار اور حق ثابت ہو رہا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی، آپ مورخ اسلام ہیں، مفسر قرآن ہیں، تفسیر ابن کثیر آپ کی مایہ ناز تفسیر ہے، اس کی جلد 1 صفحہ 565 ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ عورت خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ نکاح کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے۔ یہی بات امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 279 ہجری میں، اور امام ابن جریر طبری، جن کی وفات 310 ہجری میں ہوئی ہے، نے اس آیت کی تفسیر میں لکھی ہے۔ اور اس آیت کریمہ کی وضاحت میں ایک حدیث بھی آتی ہے، بلکہ اس آیت کریمہ کا جو سبب نزول ہے وہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے۔ ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری میں آتی ہے، اور حدیث نمبر بخاری کی 5130 ہے۔ آپ اس حدیث کا مفہوم سماعت فرمائیں کہ ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میری طرف میری ایک بہن سے نکاح کے لیے پیغام آیا، میرا ایک چچا زاد بھی آیا، میں نے اس سے اپنی بہن کا نکاح کر دیا، یعنی اس نے پیغام نکاح بھیجا اور میں نے اسے نکاح کر دیا۔ ایک عرصہ کے بعد اس نے میری بہن کو طلاق رجعی دے دی، پھر اس کو چھوڑ دی، یہاں کہ اس کی عدت جو ہے نا وہ پوری ہو گئی۔ جب اس کی عدت پوری ہو گئی، ظاہر ہے اس نے آگے نکاح کرنا تھا، تو بہت سارے رشتے آئے اور پیغام نکاح آیا۔ وہ میرے چچا کا جو بیٹا تھا وہ بھی پیغام نکاح لے کر آیا کہ میں اپنی سابقہ بیوی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ماقل بن یسار بیان کرتے ہیں کہ میں نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں کبھی بھی اپنی بہن کا نکاح آپ سے نہیں کروں گا۔ میرے بارے میں یہ آیت نازل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، پھر میں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور اسی اپنے چچا زاد بھائی سے اپنی بہن کا نکاح کر دیا۔ بہت واضح ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی کے اندر 2981 اس کے تحت امام صاحب نے یہ بات فرمائی ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ بغیر ولی کے نکاح جائز نہیں، کیونکہ ماقل بن یسار کی بہن سیبہ طلاق یافتہ تھی۔ اگر معاملہ نکاح اسی کے ہاتھ میں ہوتا، عورت خود اپنا نکاح کر سکتی ہوتی تو خود اپنا نکاح کر لیتی، اپنے ولی، اپنے بھائی ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ کی اجازت کی محتاج ہی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ولیوں سے خطاب کیا ہے جو اولیاء ہیں عورتوں کے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، انہیں اپنے سابقہ خامدوں سے نکاح کرنے سے مت روکیے۔ تو اس آیت میں دلیل ہے کہ معاملہ نکاح کا ولیوں کے ہاتھ میں ہے، عورتوں کی رضامندی ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورۃ النساء کی آیت نمبر 25 ہے۔ تم ان کے گھر والوں کی اجازت کے ساتھ ان سے نکاح کرو اور انہیں معروف طریقے سے مہر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 ہے۔ تم اپنی عورتوں کا مشرکین سے نکاح نہ کرو تاکہ کہ وہ ایمان لے آئیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح صحیح نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استدلال کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب نے اس آیت سے کیسے استدلال لیا۔ فتح الباری جلد 9 صفحہ 184 یا ملاحظہ فرمائیں تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت اور بعد والی آیت سے استدلال کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بارے میں مردوں کو مخاطب کیا ہے، عورتوں کو نہیں۔ گویا یوں فرمایا ہے کہ اے ولیو، تم اپنی زیر کفالت، زیر ولایت عورتوں کا مشرکین سے نکاح مت کرو۔ اس طرح اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، سورۃ النور کی آیت نمبر 32 ہے، بے نکاح مرد اور بے نکاح عورتوں کا نکاح کر دو۔ اس آیت سے بھی امام بخاری نے یہ ثابت کیا ہے رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ اس طرح کچھ حدیث دلائل بھی ہیں
آپ ان کو بھی سماعت فرمائیں۔ یعنی یہ تو آیات بینات ہیں جن میں ولیوں کو خطاب کیا گیا کہ وہ اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں ان کا نکاح کریں گے، ان کی اجازت بغیر نکاح نہیں ہے۔ ائمہ مسلمین دیکھ لیں آپ، بہت سارے ائمہ ہیں جن میں امام بخاری ہیں، امام ترمذی ہیں، مفسر ابن جریر ہیں، ابن کثیر ہیں، امام ابن خزیمہ ہیں، دیگر اہل سنہ کے ائمہ ہیں۔ ان آیات سے وہ یہی ثابت کرتے ہیں، امام ابن منذر ہیں، وہ یہی ثابت کرتے ہیں کہ ولی کی اجازت بغیر نکاح نہیں ہے۔ اہل سنہ والجماعت میں، ائمہ مسلمین میں، ائمہ محدثین میں شاید ہی کوئی ہو ہمارے علم میں کہ جو ولی کی اجازت بغیر نکاح کو درست اور صحیح قرار دیتا ہو، بالکل بھی نہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5127 ہے۔ آپ نکاح کی صورتیں بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ دور جاہلیت میں نکاح کے 4 طریقے رائج تھے۔ ان میں سے ایک تو وہی ہے کہ جو آج لوگ اختیار کرتے ہیں، یعنی ایک آدمی دوسرے آدمی کی طرف اس کی زیر ولایت عورت یا بیٹی کے بارے میں پیغام نکاح بھیجتا ہے اور پھر اس عورت کو حق مہر دے کر اس سے نکاح کر لیتا ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر مبعوث ہوئے تو آپ نے جاہلیت کے سارے نکاح ختم کر دیے سوائے اس نکاح کے جو لوگ آج کرتے ہیں، یعنی وہ نکاح جس میں ولی کی اجازت ہے، بچی کی رضامندی اور جس میں حق مہر جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث میں جو موجود الفاظ ہیں الا نکاح الناس اليوم کے الفاظ سے ثابت کیا ہے کہ ولی کی اجازت نکاح میں ضروری ہے، کیونکہ جس نکاح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برقرار رکھا اس کا انداز سید عائشہ نے یہی بیان کیا کہ ولی خود عورت کا نکاح کرے گا، عورت خود نکاح نہیں کر سکتی۔ دوسری حدیث بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، سماحت فرمائیں، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور یاد رکھیں یہ متواتر حدیث ہے۔ علامہ مناوی نے اس حدیث کو متواتر قرار دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت بغیر نکاح نہیں۔ یہ المستدرک حاکم جلد 2 صفحہ 173 اور حدیث 2717 میں آتی ہے۔ سند حسن ہے اور حدیث صحیح ہے، بلکہ متواتر ہے جیسے علامہ مناوی نے فرمایا۔ یہ حدیث اس بات پر نص ہے کہ ولی کی اجازت بغیر نکاح نہیں ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مسند اسحاق بن راہویہ میں 499 نمبر ہے۔ اس طرح حدیث کی دوسری کتاب مسند الامام احمد یہ جلد 6 صفحہ 166 میں آتی ہے۔ مسند الحمیدی میں بھی یہ روایت آتی ہے 228 نمبر، اور مسند الطیالسی میں یہ روایت جلد 1 صفحہ 305 پر آتی ہے، اور سنن ابی داؤد 2083 نمبر حدیث ہے۔ سنن ابن ماجہ 1879 نمبر حدیث ہے، اور سنن ترمذی 1102 نمبر حدیث، سنن کبریٰ نسائی کے اندر 5394 نمبر حدیث ہے، اور مسند ابی یعلا 2083 نمبر حدیث ہے۔ سنن دارقطنی جلد 3 صفحہ 221 اور سنن کبریٰ بہقی میں جلد 7 صفحہ 105 اور اس کی سند حسن ہے۔ حدیث کیا ذرا سماعت فرمائیے، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ جون سی عورت اپنے ولی کی اجازت بغیر نکاح کرتی اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے حوالے سے امام ابن عدی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال جلد 3 صفحہ 1115 میں فرماتے ہیں ھذا حدیث جلیل فی ھذا الباب لا نکاح الا بولی ولا ھذا الاعتماد فی ابطال نکاح بغیر ولی۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ولی کی اجازت بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اس بارے میں یہ عظیم و شان حدیث ہے کہ بغیر ولی کے نکاح کو یہ حدیث باطل قرار دیتی ہے، اور نکاح کو باطل قرار دینے کے حوالے سے اسی حدیث پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ خلیفہ راشد، خلیفہ چہارم سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ بھی ملاحظہ فرمائیں، جو سنن کبریٰ بہقی میں جلد 7 صفحہ 111 اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ فتویٰ کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں، آپ فرماتے ہیں ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل لا نکاح الا باذن ولی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جون سی عورت اپنے ولی کی اجازت بغیر نکاح کر لے اس کا نکاح باطل ہے، ولی کی اجازت بغیر کوئی نکاح نہیں ہے۔ یہ تو اسلام ہے اور یہ دین ہے۔ اب دیکھیں بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بیٹی بچی بالغ ہو جائے تو اس کو نکاح کا اختیار ہوتا ہے، اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول تو اس کو یہ اختیار نہیں دیتے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ تو اس کے نکاح کو باطل قرار دیتے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ ولی کی اجازت بغیر نکاح نہیں ہے۔ اسلاف امت محدثین اعظام بھی
یہی کہتے ہیں، اور قرآن حدیث سے ان کا یہی اصرار و استنباط ہے کہ ولی کی اجازت بغیر نکاح نہیں ہے، لہذا یہ عدالتی نکاح جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ کوئی بچی گھر سے بھاگے اور کوئی اس کو فرار کر کے لے جائے عدالت میں اور وہاں نکاح کر لے، یہ نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام نے جہاں بچی کے حقوق کا خیال رکھا، اس کے خیالات، اس کے احساسات و جذبات کا خیال رکھا، وہاں اس کے باپ کو پوری عزت دی ہے، تکریم دی ہے، تعظیم دی ہے کہ باپ اپنی عزت کو اپنے ہاتھوں اپنی مرضی سے رخصت کرے گا۔ اس طرح ایک بہترین اور خوبصورت معاشرہ تشکیل پائے گا۔ یہ منمانی بے راہ روی معاشرہ میں یہ ختم ہونی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی میں ہی ہمارے لیے آسودگی اور عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی خشیت اور محبت پیدا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ بیوی شوہر سے خلا کا مطالبہ کرے تو شوہر کو چاہیے کہ اسے طلاق دے کر علیحدہ کر دے، اگر صلح کی کوئی صورت نہ ہو۔ شوہر بھی عقد سے خارج نہ کرے تو عورت کو چاہیے کہ وہ عدالت کا رخ کرے، اور عدالت کو اختیار ہے کہ وہ فریقین کے باہمی حالات و معاملات کا جائزہ لے کر دونوں میں جدائی واقع کر دے۔ یہ ایک قاعدہ ہے کہ لا ضرر ولا ضرارہ، نہ تو نقصان پہنچانے کی ابتدا کرنی چاہیے، نہ رد عمل میں نقصان پہنچانا چاہیے۔ یقیناً ایک عورت بے وجہ یا بے وجوہ ایک شوہر اپنے خامند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اسے نفرت کرتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ میرا نباہ نہیں ہو سکتا، وہ شوہر کو چاہتی ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے عورت کی زندگی اجیرن ہو جائے گی اور وہ ظلم سہتی رہے گی اور ساری زندگی وہ ظلم کا شکار ہوتی رہے گی۔ شریعت نے اس پریشانی سے نکلنے کا ایک راستہ بتایا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ خلا کا راستہ ہے۔ عورت اپنا معاملہ عدالت میں لے جائے گی تاکہ اسے خلا دلوایا جائے، تو عدالت اس کے شوہر کو طلب کر کے خلا دینے کا حکم دے گی۔ اگر وہ نہیں دیتا تو اس صورت میں تنازع کے حل کے لیے عدالت ان کے درمیان جدائی واقع کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 ہے۔ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان سخت اختلاف کا خوف ہو تو شوہر اور بیوی کے گھر والوں میں سے ایک حکم فیصلہ کرنے والا بھیجو۔ اگر وہ دونوں حکم معاملہ کی اصلاح چاہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور باخبر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صلح کرنے کی نسبت اور اختیار حکمین فیصلہ کرنے والوں کو سونپا ہے۔ ثابت ہوا خلا میں جج اور قاضی کو اختیار حاصل ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی واقع کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شوہر کو بلائے گا اور کہے گا بھئی اسے طلاق دو، اگر وہ اس کے کہنے پہ طلاق دے دے گا تو دونوں میں جدائی واقع کر دے گا۔ اگر وہ نہیں آتا، عدالت میں حاضر نہیں ہوتا، پیش نہیں ہوتا اور طلاق بھی نہیں دیتا، تو پھر جج کو یہ اختیار ہے کہ ان دونوں کے درمیان جدائی واقع کر دے حالات کے تناظر میں۔ اور اس پر ایک دلیل بھی ہے کہ سیدنا ثابت بن قیس نے اپنی بیوی جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ کو مارا اور ان کا ہاتھ توڑ دیا، اور ان کا بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کی طرف ایک آدمی بھیجا اور اسے فرمایا خذ الذی لہا علیک وخل سبیلہا، آپ مہر واپس لے لیں اور ان کا راستہ جدا کر دیں۔ یہ سنن النسائی کی حدیث نمبر 3497 اور اس کی سند صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے ان کی رضامندی نہیں پوچھی بلکہ حق مار واپس کرنے کا فرمایا اور آپ نے جدائی واقع کر دی۔ اس طرح جج بھی شوہر کو حکم دے سکتا ہے، اگر وہ طلاق نہ دے تو دونوں میں جدائی کا فیصلہ کرنے کا اس کو اختیار حاصل ہے۔ اس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ خلا کے مسئلہ میں مجھے اور سیدنا معاویہ کو حکم بنا کر بھیجا گیا کہ آپ جائیں اور وہاں فیصلہ کریں۔ میاں بیوی سے کہا گیا کہ اگر آپ دونوں صلح صفائی سے اکٹھا رہنا چاہتے ہیں تو آپ دونوں اکٹھے رہیں، اگر آپ جدائی چاہتے ہیں تو جدا ہو جائیں۔ یہ مصنف عبدالرزاق 580 نمبر روایت ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ اس اثر سے معلوم ہوا کہ حاکم کو خلا تفریق میں اختیار حاصل ہے۔ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ بھی ہے کہ اذا حصل نزاع بینہما فإن مرد ذلك الى الحاکم الشرعی لیفصل بینہما، اگر میاں بیوی کے درمیان نزاع و اختلاف پیدا ہو جائے تو اس تنازع کو شرعی حاکم کی طرف اٹھایا جائے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ یہ فتاوت اللجنہ الدائمہ کا فتویٰ 8990 ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اگر ایک بیوی
ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ سمجھتی ہے کہ میرا اس سے ذہنی موافقت نہیں ہے، شاید میں اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، میرا اس سے نباہ نہیں ہوگا، وہ اپنے معاملے کو عدالت میں لے کر جائے اور قاضی کو چاہیے اس کے شوہر کو بلائے اور کہے بھائی اس کو اپنے عقد سے خارج کر دو، اس کو طلاق دے دو۔ اگر وہ طلاق دے دے تو خلا ہو جائے گا، اگر طلاق نہ دے تو قاضی اپنے ثوابدیدی اختیارات استعمال کر کے ان دونوں کے درمیان تفریق اور جدائی واقع کر سکتا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میاں بیوی کا رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ رشتہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، اور بعض انسانوں کو دیکھا ہے کہ وہ جذبات میں آ کر ایک ہی وقت میں اپنی بیوی کو کئی ایک طلاقیں دے دیتے ہیں، آپ کو اتنی طلاقیں، آپ کو اتنی طلاقیں۔ حیرانی والی بات تو یہ ہے کہ جب ہم نکاح پڑھواتے ہیں تو مولانا سے پڑھواتے ہیں نا، جب طلاقیں دیتے ہیں یا طلاق دیتے ہیں تو خود دے دیتے ہیں، علماء سے رہنمائی نہیں لیتے، ان سے پوچھتے نہیں ہیں کہ مجھے طلاق کیسے دینا ہے۔ اگر علماء سے رہنمائی لے لیں تو شاید اپنا کبھی بھی بھاری یا بڑا نقصان نہ کریں۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، اسے چاہیے اس طہر میں، یعنی ان ایام میں جو پاکی کے ایام ہیں ان میں اس کو طلاق دے، اور وہ ایام جن میں اس نے اپنی بیوی سے مجامت نہیں کی، بیوی کے پاس نہیں گیا، بس اس نے ایک طلاق دے دینی ہے۔ اب 3 حیض اس کی عدت ہے، آپ لگا لیں کہ 3 مہینے ہے، 3 مہینوں کے اندر اندر وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اس کو کہہ دے بھائی آپ میری بیوی ہو، بات ختم، یہ رجوع ہے، خواہ وہ راضی ہو نہ ہو، اس کا باپ اس بات پہ راضی ہو نہ ہو، آپ کا رجوع ہو گیا۔ عدت ختم ہونے کے بعد تجدید نکاح کے ساتھ آپ اس کو بیوی بنا سکتے ہیں۔ عصر نو نکاح ہوگا، ولی کی اجازت ہوگی، اس کی رضامندی ہوگی، مہر مقرر ہو جائے گا تو وہ نکاح جو ہے وہ منعقد ہو جائے گا۔ خواہ 1 سال کے بعد کر لیں، خواہ طلاق کے 10 سال بعد کر لیں، 20 سال کے بعد کر لیں، اس میں آسانی ہے۔ ایک طلاق ہو گئی، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، جس میں رجوع ہے یا تجدید نکاح ہے۔ زندگی میں کب بھی ایسا ہوا کہ دوسری طلاق کا کوئی معاملہ آ گیا تو دوسری طلاق دے دی، تو دوسری طلاق جب دی، اس کا بھی وہی سلسلہ ہے کہ 3 حیض کے اندر اندر رجوع اور 3 حیض کے بعد تجدید نکاح کے ساتھ بیوی بن جائے گی۔ یہ طلاقیں جو ہیں الطلاق مرتان، 2 طلاقیں یہ رجعی طلاقیں ہیں جن کے بعد رجوع ہو جاتا ہے، انسان اپنی بیوی کو بیوی بنا سکتا ہے، مطلب وہ ہوتی ہے اس کی بیوی ہے رجوع کے اندر اندر، رجوع کے بعد تجدید نکاح سے اس کو بیوی بنا لے گا۔ اب ایک طلاق کا حق باقی ہے، اگر اس کو استعمال کر لیا، اس طلاق کے بعد نہ تو رجوع ہے اور نہ تجدید نکاح کے ساتھ اس کو بیوی بنانا ہے، حتیٰ تن کہ زوجن غیرہ کی صورت میں وہ چلی گئی ہے۔ یہ ایک پروسیس ہے طلاق کے حوالے سے۔ ایک ہی طلاق دے دی، 90 دن انتظار کریں، 90 دن کے بعد وہ آپ پر حرام ہے، یعنی 3 حیض کے بعد وہ آپ پر حرام ہے، وہ کہیں اور شادی کر سکتی ہے۔ تو جب ایک طلاق کے ساتھ ہی وہ آپ پر حرام ہو سکتی ہے اور کہیں اور وہ نکاح کر سکتی ہے، وہ آپ کے عقد سے نکل گئی ہے، تو کیا ضرورت اس کو دوسری اور تیسری طلاق دینے کی؟ آپ نے جذبات میں آ کر دوسری تیسری طلاق دے کر اپنے لیے خیر کے سارے دروازے، یعنی رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں چھوڑی، تجدید نکاح کی کوئی صورت باقی نہیں چھوڑی، یہ نقصان کر دیا۔ بعض لوگوں کو دیکھنے میں آیا ہے وہ جذبات میں آ کر کئی ایک طلاقیں لکھ دیتے ہیں، میسیجز کر دیتے ہیں، اور بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک طلاق یونین کونسل کے ذریعے سے بھیجی، 1 مہینے کے بعد دوسری بھیجی، پھر 1 مہینے کے بعد تیسری بھیجی۔ بھائی اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کون سی شریعت اور دین ہے طلاق دینے کے حوالے سے؟ یہ شریعت کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ ایک طلاق دیں، ایک طلاق دینے کے بعد بس آپ خاموش ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ کل کلاں آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور آپ کے جذبات ٹھنڈے ہوں، آپ سوچیں کہ میں نے تو بہت غلط فیصلہ کر دیا، تو آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ آپ کو بچوں کا احساس ہو، اپنی بیوی کے کئی حوالے چیزیں اس کی سامنے آ گئی، آپ کہتے ہیں میں نے تو بڑی زیادتی کی، اپنے آپ پر ظلم کیا اور اپنی بیوی کو اپنے عقد سے خارج کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ پھر عدت گزر گئی تو تجدید نکاح کے ساتھ آپ اس کو بیوی بنا سکتے ہیں، یعنی ایک طلاق ہی کافی ہے۔ دوسری تیسری طلاق کبھی بھی نہ دیں، بھول کر بھی نہ دیں، ورنہ آپ خیر سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق